أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جی ہم اپنے 7 پارے کا آغاز کریں گے اور آیہ نمبر 83 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض سچے عیسائی جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا تو آپ ان کی آنکھوں کو اشک ریز دیکھتے ہیں۔ یہ آنسوں کا جھلکنا اس حق کے باعث ہے جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی ہے۔ ساتھ یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے بھیجے ہوئے حق پر ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر جو ہمارے پاس آیا ہے ایمان نہ لائیں، حالانکہ ہم بھی طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت اور جنت میں داخل فرما دے۔ آیہ نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اس مومنانہ بات کے عوض انہیں ثواب میں جنتیں عطا فرما دی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیک لوگوں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ اور نہ ہی حد سے بڑھو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کھایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری بے مقصد اور غیر سنجیدہ قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا، لیکن تمہاری ان سنجیدہ قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم ارادی طور پر مضبوط کر لو۔ اگر تم ایسی قسموں کو توڑ ڈالو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا اسی طرح ان مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک گردن یعنی غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے یہ سب کچھ میسر نہ ہو تو 3 دن روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم کھا لو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم اس کے احکام کی اطاعت کر کے شکر گزار بن جاؤ۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے ہوئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہے، سو تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان شر انگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔
اور خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف احکام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے، اور وہ یہ فریضہ ادا فرما چکے ہیں۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اس حرام میں کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ حرمت کا حکم آنے سے پہلے کھا پی چکے، جبکہ وہ باقی کے معاملات سے بچتے رہے اور دیگر احکامات الہی پر ایمان لائے اور اعمال صالح پر عمل پیرا رہے۔ پھر احکام حرمت کے آ جانے کے بعد بھی ان سب حرام اشیاء سے پرہیز کرتے رہے اور ان کی حرمت پر صدق کے دل سے ایمان لائے۔ پھر صاحبان تقوی ہوئے اور بالآخر صاحبان احسان، یعنی اللہ کے خاص محبوب اور مقرب بندوں میں شامل ہو گئے، اور اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ ایسے شکار سے تمہیں آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ اس شخص کی پہچان کرا دے جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیا نمبر 95۔ اے ایمان والو، تم احرام کی حالت میں شکار کو مت مارا کرو، اور تم میں سے جس نے بحالت احرام قصداً اسے مار ڈالا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی کے برابر کوئی جانور ہے جسے اس نے قتل کیا ہے، جس کی نسبت تم میں سے دو عادل شخص فیصلہ کریں کہ واقعی یہ جانور اس شکار کے برابر ہے، بشرط کہ وہ قربانی کعبہ پہنچنے والی ہو یا اس کا کفارہ چند محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی جانور کی قیمت کے برابر معمول کا کھانا جتنے بھی محتاجوں کو پورا آ جائے، یا اس کے برابر، یعنی جتنے محتاجوں کا کھانا بنے اس قدر روزے ہیں تاکہ وہ اپنے کیے کے بوجھ کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو گزرا اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اور جو کوئی ایسا کام دوبارہ کرے تو اللہ اس سے نافرمانی کا بدلہ لے لے گا، اور اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کے شکار اور ان کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کی خاطر حلال کر دیا گیا، اور خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ کی طرف تم سب کو جمع ہو کر جانا ہے۔ اللہ نے عزت و ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے ان کے دینی امور میں قیام اور امن کا باعث بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینوں کو اور کعبہ کی قربانی کو اور گلے میں علامتی پٹے والے جانوروں کو بھی جو حرم مکہ میں لائے گئے ہوں، سب کو اسی نسبت سے عزت اور احترام عطا کر دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب اللہ خوب ان کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے بہت واقف ہے۔ آیا نمبر 98۔ جان لو کہ اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکام کامل پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ فرما دیجئے، پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت بھلی لگے۔ بس اے عقل مند لوگو، تم کثرت اور قلت کا فرق دیکھنے کے بجائے اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والو، تم ایسی چیزوں کی نسبت سوال مت کیا کرو جن پر قرآن خاموش ہو، اور اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں مشقت میں ڈال دیں اور تمہیں وہ بری لگے، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، جس سے تمہاری ثواب دید ختم ہو جائے گی اور تم ایک ہی حکم کے پابند ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ان باتوں اور سوالوں سے اب تک درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ایسی ہی باتیں پوچھی تھی، جب وہ بیان کر دی گئی تو وہ ان سے مکر گئے۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو مقرر کیا، نہ صاحبہ کو، اور نہ ہی وسیلہ کو، اور نہ ہی حام کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ آیا نمبر 104۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کی طرف جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ دین کا علم رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے۔ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو
تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار فرمائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو وصیت کرتے وقت تمہارے درمیان گواہی کے لیے تم میں سے دو عادل شخص ہوں، یا تمہارے غیروں میں سے کوئی دوسرے دو شخص ہوں۔ اگر تم ملک میں سفر کر رہے ہو، پھر اسی حال میں تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، تو تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو۔ اگر تمہیں ان پر شک گھسے تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت حاصل نہیں کریں گے، خواہ کوئی کتنا ہی قرابت دار ہو، اور نہ ہم اللہ کی مقرر کردہ گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر چھپائیں تو ہم اسی وقت گناہ گاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر اگر اس بات کی اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں صحیح گواہی چھپانے کے باعث گناہ کے سزاوار ہو گئے ہیں، تو ان کی جگہ دو اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جائیں جس کا حق پہلے دو گواہوں نے دبایا ہے، وہ میت کے زیادہ قرابت دار ہوں۔ پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ بے شک ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم حق سے تجاوز نہیں کر رہے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہم اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ اس بات سے قریب تر ہے کہ لوگ صحیح طور پر گواہی ادا کریں، یا اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ غلط گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد وہی قسمیں زیادہ قریبی ورثاء کی طرف لوٹائی جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکامات کو غور سے سنا کرو، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 109۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر ان سے فرمائے گا کہ تمہاری تمام امتوں کی طرف سے دعوت دین کا کیا جواب دیا گیا تھا۔ وہ اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غائب کی سب باتیں جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 110۔ اور جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے احسان یاد کرو، جب میں نے پاک روح جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمہیں تقویت بخشی، تم گہوارے میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے گارے سے پرندوں کی شکل کی مانند مورتی بناتے تھے، پھر تم ان میں پھونک مارتے تھے تو وہ مورتی میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور جب تم مادر زاد اندھوں کو اور کوڑیوں یعنی برس زدہ مریضوں کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل سے روک دیا تھا جبکہ تم ان کے پاس واضح نشانی لے کر آئے، تو ان میں سے کافروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم مجھ پر اور میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اور تو گواہ ہو جا کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اور یہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار دے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا کہ لوگو، اللہ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم مزید یقین سے جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس خوان نعمت کے اترنے پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت عطا فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ خوان تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں اسے تم پر نازل فرماتا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو یقیناً میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دوں گا۔ آیت نمبر 116۔ اور جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ عرض کریں گے کہ اللہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ روا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً تو اسے جانتا، اور تو ہر اس بات کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی غائب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔
میں نے انہیں سوائے اس بات کے کچھ نہیں کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور میں ان کے عقائد اور اعمال پر اس وقت تک خبردار رہا جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کے حالات پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ آیت نمبر 118، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا، یہ ایسا دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہی رضائے الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا نمبر 120، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ انعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نمبر 1، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ معبودان باطلہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہاری موت کی میعاد مقرر فرما دی اور معینہ وقت اسی کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ معبود برحق ہے جو تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہری باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اسے روگردانی کرتے ہیں۔ پھر بے شک انہوں نے اس طرح حق یعنی قرآن کو بھی جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، بس عنقریب ان کے پاس اس کی خبریں آیا چاہتی ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مستحکم اقتدار دیا تھا کہ وہ اقتدار اور جماؤ تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، اور ہم نے ان کے مکانات و محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں، اور پھر اتنی پر عشرت زندگی دینے کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ اور ہم اگر ان پر کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب نازل فرما دیتے پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جسے ہم ظاہراً دیکھ سکتے، اور وہ اس کی تصدیق کر دیتا، اور ہم اگر فرشتہ اتار دیتے تو ان کا کام ہی تمام ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرا برابر بھی مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بناتے تو اسے بھی آدمی ہی کی صورت بناتے، اور ہم ان پر تب بھی وہی شبہ وارد کر دیتے جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں، یعنی اس کی بھی ظاہری صورت دیکھ کر کہتے کہ یہ ہماری مثل بشر ہے۔ آیا نمبر 10، اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، پھر ان میں سے مسخرہ پن کرنے والوں کو حق کے اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فرما دیجئے کہ تم زمینوں پر چلو پھرو، پھر نگاہ عبرت سے دیکھو کہ حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ آپ ان سے سوال فرمائیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ پھر یہ بھی فرما دیں کہ اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت لازم فرما لی ہے۔ وہ تمہیں روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ہے ضرور جمع فرمائے گا۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وہ ساری مخلوق جو رات میں اور دن میں آرام کرتی ہے اسی کی ہے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے نبی فرما دیجئے، کیا میں کسی دوسرے کو عبادت کے لیے اپنا دوست بنا لوں اس اللہ کے سوا جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود اسے کھلایا نہیں جاتا؟ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حضور سب سے پہلے سر جھکانے والا مسلمان بن جاؤں، اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک میں تو بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں سو یہ کیسے ممکن ہے؟ آیت نمبر 16، اس دن جس شخص سے وہ عذاب پھیر دیا گیا تو بے شک اللہ نے اس پر رحم فرمایا، اور یہ اخروی بخشش کھلی کامیابی ہے۔
اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا اور خبردار ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائے کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے ڈر سنا دوں۔ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ فرما دیں کہ میں تو اس غلط بات کی گواہی نہیں دیتا۔ فرما دیجئے پس معبود تو وہی ایک ہے، اور میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت نمبر 20، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا اور اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پانے والے۔ اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو شرک کرتے تھے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے؟ پھر ان کی کوئی معذرت نہ رہے گی سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھیے انہوں نے خود اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو بہتان وہ دنیا میں تراشا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو جائے گا۔ اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے ہوئے رہتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر ان کی اس بدنیتی کے باعث پردہ ڈال دیا ہے، سو اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، اور ہم نے ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دی ہے۔ اور اگر وہ تمام نشانیوں کو کھلا بھی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اس وقت کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ دوسروں کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ محض اپنی ہی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ اس ہلاکت کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 27، اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جائیں تو اب ہم اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان والے ہو جائیں گے۔ اس اقرار میں کوئی سچائی نہیں بلکہ ان پر وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا جو پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو پھر بھی وہ دہرائیں گے وہی جو وہ پہلے کرتے تھے، بے شک وہ پکے جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 29، اور وہ یہی کہتے رہیں گے جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، اور ہم مرنے کے بعد بھی اٹھائے نہیں جائیں گے۔ آیت نمبر 30، اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے تو انہیں اللہ فرمائے گا کیا یہ زندگی حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بس اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، اور بس ایسے لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ وہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہم پر جو ہم میں سے اس قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے اور اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ سن لو وہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوں گے، اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل و تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم جانتے ہیں کہ یہ بات یقیناً آپ کو رنجیدہ کر رہی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، بس یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن در حقیقت یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور بے شک آپ سے قبل بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے مگر انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں یعنی وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ بے شک آپ کے پاس تسکین قلب کے لیے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ آیت نمبر 35، اور اگر آپ پر ان کی روگردانی شاق گزر رہی ہے اور آپ بہر صورت ان کے ایمان لانے کے خواہش مند ہیں تو اگر آپ سے یہ ہو سکے
کہ زمین پر اترنے والی کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیڑھی تلاش کر لیں تو پھر انہیں دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص نشانی لے آئیں، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع کر دیتا، بس آپ اپنی رحمت و شفقت کے بے پناہ جوش کے باعث ان کی بدبختی سے بے خبر نہ ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اسے سچے دل سے سنتے ہیں، اور مردوں یعنی حق کے منکروں کو اللہ حالت کفر میں ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر وہ اسی رب کی طرف جس کا وہ انکار کرتے تھے لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے ہر وقت ساتھ رہنے والی کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ کوئی ایسی نشانی اتارے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کی حکمتیں نہیں جانتے۔ اور اے انسانوں، کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور اور پرندہ جو اپنے دو بازوں سے اڑتا ہو ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ بہت سی صفات میں وہ سب تمہارے ہی مماثل طبقات ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا اشارتاً بیان نہ کر دیا ہو، پھر سب لوگ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے انکار حق اور ضد کے باعث گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے قبول حق کے باعث سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ آپ ان کافروں سے فرمائیے، ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اس وقت عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ تم اب بھی اسی اللہ کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہے تو ان مصیبتوں کو دور فرما دے جن کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اور اس وقت تم ان بتوں کو بھول جاتے ہو جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کی نافرمانیوں کے باعث تنگ دستی اور تکلیف کے ذریعے پکڑ لیا تاکہ وہ عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑائیں۔ پھر جب ان تک ہمارا عذاب آ پہنچا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے وہ گناہ آراستہ کر دکھائے ہیں جو وہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو ان سے کی گئی تھی تو ہم نے انہیں اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ان پر ہر چیز کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کی لذتوں اور راحتوں سے خوب خوش ہوئے اور مدہوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے اچانک انہیں عذاب میں پکڑ لیا، تو اس وقت وہ مایوس ہو کے رہ گئے۔ بس ظلم کرنے والی قوموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان سے فرما دیجئے کہ تم یہ تو بتاؤ، اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو یہ نعمتیں تمہارے پاس دوبارہ واپس لے آئے؟ دیکھیے ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ روگردانی کیے جاتے ہیں۔ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آن پڑے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ سو جو شخص ایمان لے آیا اور عملاً درست ہو گیا تو اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ آیہ نمبر 49، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آیہ نمبر 50، آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غائب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی سے کیا گیا ہے۔ فرما دیجئے کہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، سو کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ آیہ نمبر 51، اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو اپنے رب کے پاس اس حال میں جمع ہو جانے سے خوف زدہ ہیں کہ ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ ہی کوئی سفارشی،
ताकि वो परहेजगार बन जाए। और आप इन शिकस्तः दिल और खस्ता हाल लोगों को अपनी सोहबत और कुर्बत से दूर ना कीजिए, जो सुबह शाम अपने रब को सिर्फ इसकी रजा चाहने के लिए पुकारते हैं। उनके अमल और जजा के हिसाब में से आप पर कोई चीज वाजिब नहीं, और ना आपके हिसाब में से कोई चीज उन पर वाजिब है। और अगर फिर भी आप इन्हें अपने लुत्फ व करम से दूर कर दें तो आप हक तलफी करने वालों में से हो जाएंगे, जो आपके शयान शान नहीं है। और इसी तरह हम उनमें से भी बास को बास के जरिए आजमाते हैं, ताकि वो दौलतमंद काफिर गरीब मुसलमानों को देखकर मजाकन ये ना कहे कि हम में से यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया। क्या अल्लाह शुक्रगुजारों को खूब जानने वाला नहीं है? आय नंबर 54। और जब आपके पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो आप उन्हें मोहब्बत से फरमाए कि तुम पर सलाम हो, तुम्हारे रब ने अपनी जात पर रहमत लाजिम कर ली है। फिर तुम में से जो शख्स नदानी से कोई बुराई कर बैठे, फिर उसके बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले, तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। और इसी तरह हम आयतों को तफसीलन बयान करते हैं, और ये इसलिए कि मुजरमों का रास्ता सब पर जाहिर हो जाए। और आय नंबर 56। फरमा दीजिए कि मुझे इस बात से रोक दिया गया है कि मैं इन झूठे माबूदों की इबादत करूं जिनकी तुम अल्लाह के सिवा परस्तिश करते हो। फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर सकता, और अगर ऐसे हो तो मैं यकीनन भटक जाऊं और मैं हदायत याफ्ता लोगों से भी ना रहूं, जो कि नामुमकिन है। आय नंबर 57। ए नबी फरमा दीजिए, काफिरों, बेशक मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर कायम हूँ और तुम उसे झुटलाते हो। मेरे पास वो अजाब नहीं है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो। हुक्म सिर्फ अल्लाह का है और वो हक बयान फरमाता है, और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। इनसे फरमा दे कि अगर वो अजाब मेरे पास होता जिससे तुम जल्दी चाहते हो, तो यकीनन मेरे और तुम्हारे दरमियान काम कब का खत्म हो चुका होता, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। और गायब की कुंजियां यानी वो रास्ते जिनसे गायब किसी पर आश्कार किए जाते हैं, उसी के पास है, उसी की कुदरत और मलकियत में है। उन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता, और वो इस चीज को बिला वास्ता जानता है जो खुश्की में है और जो दरियाओं में है। और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर ये कि वो उसे जानता है। और ना जमीन की तारीकियों में कोई ऐसा दाना है, और ना ही तर चीज है, और ना कोई खुश्क चीज है, मगर रोशन किताब में सब कुछ लिख दिया गया है। आय नंबर 60। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और वही है जो रात के वक्त तुम्हारी रूहें कब्ज फरमा लेता है, और जो कुछ तुम दिन के वक्त कमाते हो वो जानता है। फिर वो तुम्हें दिन में उठा खड़ा करता है ताकि तुम्हारी जिंदगी की मुअय्यना मियाद पूरी कर सके। फिर तुम्हारा पलटना उसी की तरफ है। फिर वो रोजे महशर तुम्हें इन तमाम अमाल से आगाह फरमा देगा जो तुम जिंदगी में करते थे। आय नंबर 61। और वही अपने बंदों पर गालिब है, और वो तुम पर फरिश्तों को बतौर निगहबान भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं, और वो खता और कोताही नहीं करते। आय नंबर 62। फिर वो सब अल्लाह के हजूर लौटाए जाएंगे जो उनका मालिक हकीकी है। जान लो कि हुक्म फरमान उसी अल्लाह का है, उसी का काम है, और वो सबसे जल्द हिसाब लेने वाला है। आय नंबर 63। आप इनसे दरियाफ्त फरमाएं, बियाबान और दरिया की तारीकियों से तुम्हें कौन निजात देता है? उस वक्त तो तुम गिड़गड़ा कर चुपके चुपके उसी को पुकारते हो कि अगर वो हमें मुसीबत से निजात दे दे तो हम जरूर शुक्रगुजार हो जाएंगे। फरमा दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें उस मुसीबत से और उस तकलीफ से निजात देता है, फिर भी तुम शरीक बनाते हो। और आय नंबर 65। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, वो इस पर कादिर है कि तुम पर अजाब भेजे, ख्वाह तुम्हारे ऊपर की तरफ से या तुम्हारे पाँव के नीचे से, या तुम्हें फिरका फिरका करके आपस में लड़ा दे और तुम में से बास को बास की लड़ाई का मजा चखा दे। देखिए हम किस किस तरह आयतें बयान करते हैं ताकि ये लोग समझ जाएं। आय नंबर 66। और आपकी कौम ने इस कुरान को झुटला डाला, हालांकि वो सरासर हक है। फरमा दीजिए कि मैं तुम पर निगहबान नहीं हूं, हर खबर के वाक़या होने का वक्त मुकर्रर है और तुम अनकरीब जान लोगे। और आय नंबर 68। और जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो हमारी आयतों में इस्तेज़ा में मशगूल है तो तुम इनसे किनारा कश हो जाया करो, यहाँ तक कि वो किसी दूसरी बात में मशगूल हो जाए,
اور اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تم کبھی بھی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اور لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں ان کافروں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں ہے، مگر انہیں نصیحت کرنا چاہیے تاکہ وہ کفر سے اور قرآن کی مذمت سے باز آ جائے۔ اور آپ ان لوگوں کو چھوڑے رکھیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اور جنہیں دنیاوی زندگی نے فریب میں ڈال دیا، اور اس قرآن کے ذریعے ان کی آگاہی کی خاطر نصیحت فرماتے رہیے تاکہ کوئی جان اپنے کیے کے بدلے سپرد ہلاکت نہ کی جائے، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ جان اپنے گناہوں کا پورا پورا بدلہ یعنی معاوضہ بھی دے تو بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے ہلاکت میں ڈال دیے گئے، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ آیہ نمبر 71، اے نبی فرما دیجئے کہ ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی ہمیں نقصان دے سکتی ہے، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے ہم اس شخص کی طرح اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں جسے زمین میں شیطانوں نے راہ بلا کر حیرت زدہ کر دیا ہو، جس کے ساتھی اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا، مگر اسے کچھ سوچتا نہ ہو۔ فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کی رب کی فرما برداری کریں، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا وہ ہو جائے گا، اس کا فرمان حق ہے، اور اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور خبردار ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہتیں دکھائیں، اور یہ اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو وہ اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیہ نمبر 77، پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا، کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں ضرور تمہاری طرح گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ کیا اب تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے؟ پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے، اے لوگو میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو، بے شک میں نے اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر یکسوئی سے اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور جان لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آیہ نمبر 80، اور ان کی قوم ان سے بحث و جدال کرنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ بھلا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت فرما دی، اور میں ان باطل معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب جو کچھ ضرر چاہے پہنچا سکتا ہے۔ میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لے رکھا ہے، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ اور میں ان باطل معبودوں سے کیوں کر خوف زدہ ہو سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اس حال میں کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بنا لیا ہے جبکہ اس نے تم پر شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب تم ہی جواب دو، سو ہر دو فریق میں سے عذاب سے بے خوف رہنے کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ اور آیہ نمبر 82، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور آیہ نمبر 83، اور یہی ہماری توحید کی دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی مخالف قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب بیٹا اور پوتا عطا فرمائے، ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان
اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت فرمائی تھی، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی، یہ سب نیکوکار لوگ تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور نور اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت سے سرفراز کیا، اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانوں کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی تھی، اور ہم نے انہیں چن لیا تھا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمائی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے تو ان سے وہ سارے اعمال خیر ضائع ہو جاتے جو وہ انجام دیتے تھے۔ آیت نمبر 89، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ پھر اگر یہ لوگ یعنی کفار ان باتوں سے انکار کر دیں تو بے شک ہم نے ان باتوں پر ایمان لانے کے لیے ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان سے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 90، یہی وہ لوگ ہیں یعنی پیغمبران خدا جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، بس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے طریقوں کی پیروی کریں تاکہ آپ کی ذات میں ان تمام انبیاء اور رسل کے فضائل اور کمالات یکجا ہو جائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سے اس ہدایت کے بدلے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے یعنی یہود نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسے قدر جاننا چاہیے تھا، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اب فرما دیجئے کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تم نے جس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں، تم اسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہو اور اس میں سے بہت کچھ چھپاتے بھی ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھا دیا گیا ہے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ فرما دیجئے یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے، پھر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، بابرکت ہے۔ جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ان کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اولاً سب انسانی بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سنائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس پر وہی ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 93 میں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرے، یہ کہے کہ میں بھی عنقریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختی میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوئے ہوں گے کہ تم اپنی جانیں جسموں سے نکالو، آج تمہیں سزا میں ذلت کا مزہ چکھا دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم ان کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 94، اور بے شک تم روز قیامت ہمارے پاس اس طرح تنہا آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور اموال اور اولاد میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آؤ گے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھیں گے جن کی نسبت تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک آج تمہارا باہمی تعلق منقطع ہو گیا، اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، یہی شان والا تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بھٹکے پھر رہے ہو۔ آیت نمبر 96، وہی صبح کی روشنی کو رات کا اندھیرا چاک کر کے نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب اور شمار کے لیے۔ یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مقررہ اندازہ ہے۔ آیت نمبر 97، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریکی میں راستہ پا سکو۔ بے شک ہم نے علم رکھنے والی قوموں کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ آیت نمبر 98، تب وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک خلیے سے پیدا کیا،
پھر تمہارے لیے ایک جائے اقامت ہے اور ایک جائے امانت۔ بے شک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ آیا نمبر 99۔ اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف پانی اتارا، پھر ہم نے اس بارش سے ہر قسم کی نباتات نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس سے ہم اوپر تلے پیوستہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے کھابے اور لٹکے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے، جو کئی اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور پھل اور ذائقے اور تاثیرات جداگانہ ہے۔ تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو، پھر جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم کے اور لڑکے اور لڑکیاں بھی گھڑ لی۔ اور ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے وہ اللہ جو یہ اس کے متعلق کرتے پھرتے ہیں۔ آیہ نمبر 101۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، بس تم اسی کی عبادت کیا کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ آیہ نمبر 104۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت کی نشانیاں آ چکی، بس جس نے انہیں نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا تو وہ یہ اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اور اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ آیہ نمبر 105۔ اور ہم نے اسی طرح اپنی آیتوں کو بار بار انداز بدل بدل کر بیان کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ کافر بول اٹھیں کہ آپ نے تو کہیں سے پڑھ لیا ہے، تاکہ ہم اس کو جاننے والے لوگوں کے لیے خوب واضح کر دیں۔ آیہ نمبر 106۔ آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ آیہ نمبر 107۔ اور اگر اللہ ان لوگوں کو جبراً روکنا چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو بھی ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان کے پاسبان ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، پھر وہ لوگ بھی جواباً جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر فرقے اور جماعت کے لیے ان کا عمل ان کی آنکھوں میں مرغوب کر رکھا ہے، اور وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں، پھر سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ انہیں ان کے اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے رہے تھے۔ وہ بڑی تاکیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیہ نمبر 110۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ان کی اپنی بدنیتی کے باعث قبول حق سے اس طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، سو وہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی چھوڑ دیں گے اور وہ بھٹکتے پھریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا 7 پارہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار جو کچھ پڑھا ہے ہمارے عمل میں ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں سب کو لیلۃ القدر نصیب کرنا۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔